محرم کا مہینہ جاہلیت کے زمانے سے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے آنے سے پہلے محترم اور عزت والا شمار ہوتا تھا۔ اہل عرب بھی اس کی تعظیم کرتے تھے، اس لیے اس کو محرم کہتے ہیں۔ محرم کے معنی حرام، کیونکہ وہ اس مہینے میں لڑائی جھگڑا، قتل و قتال اور لوٹ حسود، ڈاکے دری وغیرہ وغیرہ اس کو حرام سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے اس مہینے کا نام محرم رکھا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آتا الحرام، محرم الحرام۔ حرام کے یہاں پر عربی میں معنی ہے عظمت والا، عظمت والا۔ یہ مہینہ ان کے نزدیک بھی عظمت والا ہوا کرتا ہے، اس لیے اہل تاریخ کہتے ہیں اہل عرب اس مہینے کی 10 تاریخ، جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، وہ یوم عاشورہ کو کعبہ کا غلاف تبدیل کیا کرتے ہیں۔ اور آج سعودیہ گورنمنٹ کعبۃ اللہ کا غلاف جو تبدیل کرتی ہے، 1 محرم کو کرتی ہے، اور جاہلیت میں کفار 10 محرم کو کیا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ بلکہ بعض علماء فرماتے اس مہینے کی عظمت اور فضیلت اور حرمت اور تعظیم ہر نبی کی شریعت میں مسلم رہی اور ثابت شدہ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے صرف 2 مہینوں کو اپنا مہینہ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے صرف 2 مہینوں کے ساتھ اپنی خصوصی نسبت جوڑی ہے، ایک رمضان اور دوسرا محرم الحرام۔ حدیث میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے باب میں الگ الگ جگہ فرمایا ہے رمضان بھی اللہ کا مہینہ ہے اور محرم بھی اللہ کا مہینہ ہے۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہوں کا وبال اور سزا بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں جو اس محرم کے مہینے میں نیکیوں کی، اعمال صالحہ کی، فرائض اور واجبات کی پابندی کرے گا، اللہ سارا سال اس کے لیے عبادتوں کا کرنا آسان کر دے گا۔ اور جو اس مہینے گناہوں سے بچے گا، کبائر اور صغائر سے دور رہے گا، اللہ تعالی سارا سال اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان اور سہل کر دے۔ اس لیے علماء نے ایک بات لکھی ہے، اگر آپ سے کوئی سوال کرے ہفتے کی جو ایک ہفتے میں جو نمازیں آتی ہیں، ان نمازوں میں جو فجر ہے سب سے افضل کون سے دن کی فجر ہے؟ تو میں نے کہا تھا سب سے افضل جمعہ کے دن کی فجر کی نماز ہے، ایک ہفتے کے دنوں میں۔ اور اگر آپ سے کوئی سوال کرے سال کی فجر کی نمازوں میں سب سے افضل فجر کون سی نماز ہے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کی رائے یہ ہے سال کی تمام فجروں میں سب سے افضل فجر کی نماز ایک محرم الحرام کی،
جو گزر گیا پیر کا دن جو تھا. اور انہوں نے دلائل دیے ہیں. والفجر، اللہ نے قرآن میں فجر کی نماز کی قسم کھائی ہے. اس فجر سے کون سی فجر مراد ہے؟ کہا کہ ایک محرم الحرام کی فجر مراد ہے. تو یہ فضیلت بھی اس مہینے کے ساتھ وابستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے محرم الحرام اس کو عصمت والا بنایا. قرآن میں 4 مہینوں کا عصمت والا کہا ہے. جیسے میں نے تفسیر میں کہا تھا 3 تو لگاتار ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور یہ محرم الحرام. اور ایک درمیان میں آتا ہے شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ. یہ 4 مہینے عصمت والے ہیں. ان مہینوں کی تعظیم ہمارے اوپر لازم ہے شرعی اعتبار سے. اس لیے حضرت نبی علیہ السلام نے محرم میں کرنے کی اعمال کا طریقہ اور تعلیم دی، اور آپ نے چند چیزوں سے عموماً منع فرمایا ہے جو محرم میں خصوصاً گویا کہ منع کی جائیں گی. ایک بات تو آپ سے یہ کہا میں نے، محرم الحرام کا مہینہ ہر نبی کی شریعت میں عصمت والا رہا ہے، اور اس مہینے سے اسلامی سال کی ابتدا کرنا خود اس کی عصمت کی علامت ہے. حضرت عمر کے پاس رائے آئی تھی کہ سال کہاں سے شروع کیا جائے، بنیاد کس کو بنائی جائے. 4 قسم کی رائے آئی تھی. نبی کو جب سے نبوت ملی تب سے سال کا اسٹارٹ کیا جائے اسلامی اعتبار سے. دوسری رائے آئی تھی نبی کی ولادت سے، اور تیسری رائے آئی تھی نبی کی وفات سے، اور ایک چوتھی رائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ سال کا اسٹارٹ، ابتدا، بنیاد نبی کے ہجرت کو بنایا جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ جو ہجرت کی ہے اس سال سے اسلامی سال شروع ہوگا. حضرت عمر کو رائے پسند آ گئی ہے کہ بہت اچھی بات ہے. سبق دیا ہجرت سے سال کی ابتدا کر کے کہ دین کے لیے ہجرت کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑے گا، قربانیاں دینا پڑے گا. یہ سبق دیتا ہے اسلامی سال. اب یہ تو طے ہو گیا کہ نبی کی ہجرت کو بنیاد بنایا جائے، لیکن پہلا مہینہ کس کو بنایا جائے؟ پہلا مہینہ رمضان. 4 قسم کی یا 5 قسم کے رائے آئی تھی. کوئی کہہ رہا تھا حج کا مہینہ ذی الحجہ ہے، اس کو پہلا مہینہ بنا دو. کوئی رائے یہ آئی رمضان کو پہلا مہینہ بنا دو. ایک رائے آئی ربیع الاول کو پہلا مہینہ بنایا جائے، اور ایک رائے یہ آئی محرم الحرام کو پہلا مہینہ بنایا جائے، چونکہ یہ مہینہ عرب میں پہلے سے عصمت والا چلا آ رہا ہے. یہ رائے کس نے دی تھی؟ یاد رکھنا، محرم الحرام کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ بنانے کی رائے حضرت عثمان بن عفان نے دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمجھے؟ دونوں بھی نبی کے داماد ہیں. سال کی بنیاد بھی نبی کی داماد کی رائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور پہلا مہینہ محرم کو بنایا جائے وہ بھی نبی کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی النورین. حضرت نبی علیہ السلام جب مکہ المکرمہ میں تھے تو آپ یاد رکھنا، ایک بات آپ سے کہہ رہا، جب آپ مکہ المکرمہ میں تھے تو کفار مکہ کو آپ دیکھا کرتے تھے. وہ محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ ہے جسے ہماری زبان میں یوم عاشورہ کہتے ہیں. عاشورہ 10واں دن. عاشورہ کا معنی کیا ہے؟ 10واں دن، یعنی محرم کی 10 تاریخ. محرم کی 10 تاریخ. آج جمعہ کی 5 ہے،
سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ۔ اس سال 2024 میں 10 محرم الحرام بروز بدھ کی آ رہی، جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ حضرت نبی علیہ السلام ہجرت سے پہلے بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے، سمجھے؟ ایسے ہی حکم نہیں دیا کرتے تھے اپنے طور پر، چونکہ آپ تو عبادت پہلے بھی کیا کرتے تھے، نبی کے نبوت سے پہلے بھی آپ اپنی عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد یہودیوں کو آپ نے دیکھا وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت نبی علیہ السلام نے سوال کیا تھا یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو بتایا یہ گیا اللہ تعالیٰ نے اس 10 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، تو اس شکرانے میں حضرت موسیٰ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہم انہی کی اتباع میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں 10 تاریخ کا روزہ رکھتے۔ تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہودیوں سے زیادہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے عمل کے اتباع کے لیے ہم زیادہ لائق ہیں۔ یہودیوں تو ان کو کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے، اپنے مفاد میں تورات پر عمل کرتے، جہاں پر نفس پر زد آتی ہے چھوڑ دیتے، کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی ساری شریعت کو منزل من السماء سمجھتے تھے، تورات کو مانتے تھے، ان کو سچا نبی مانتے ہیں۔ اس لیے حضرت نے صحابہ سے کہا تھا کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ اور یاد رکھنا رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اسلام میں یوم عاشورہ کا ایک روزہ فرض تھا۔ جیسے ابھی ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح رمضان کے آنے سے پہلے صحابہ ایک روزہ یوم عاشورہ کا رکھا کرتے، بلکہ ایک مرتبہ حضرت نبی علیہ السلام نے ایک منادی کو بھیجا، جاؤ اعلان کرو لوگوں میں کہ روزہ رکھے۔ عاشورہ کا 10ویں تاریخ تھی، اور یہ کہا کہ جس نے کچھ کھایا پیا نہیں وہ روزہ رکھ لے، اور جس نے کھا لیا 10 تاریخ کو وہ باقی ماندہ دن روزے داروں کی طرح تھوڑا سا کھانے پینے سے رکا رہے۔ اتنی آپ نے یوم عاشورہ کے روزے کی تاکید کی تھی۔ یہ کس زمانے میں تھا؟ جبکہ رمضان سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے بعد رمضان کے روزے فرض کیے۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، یہ آیت ہے۔ اس آیت سے رمضان کے روزے فرض ہو گئے، تو اب اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن اس کا مستحب ہونا اور اس کا افضل اور فضیلت والا ہونا آج بھی باقی۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا عاشورہ کا روزہ جو رکھے گا 10ویں تاریخ کا، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال ماضی کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا 10ویں محرم کا جو روزہ رکھے گا اللہ 1 سال ماضی کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ کون سے گناہ معاف ہوں گے؟ عام محدثین یہ فرماتے ہیں گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، لیکن چند علماء ہیں، علامہ ابن منذر رحمت اللہ علیہ اور علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ، یہ حضرات کہتے ہیں کہ عاشورہ کے روزے سے گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ عاشورہ کے روزے سے گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، حضرات کی یہ رائے۔ تو ایک بات آپ سے یہ کہی گئی، محرم عصمت والا مہینہ ہے، اس کے اندر عبادات کا اہتمام کرے، گناہوں سے بچائے اپنے آپ، نمازوں کا فرائض کا اہتمام کرے، گھر کی مستورات کو روزہ رکھنے کا کہیں عبادات میں لگائے۔ پورا مہینہ کبھی بھی روزے رکھ سکتے، 10ویں تاریخ کا روزہ تو مخصوص
फजीलत वाला है। इसके अलावा पूरा महीना मुहर्रम का आप जितने चाहे रोजे रखें, बल्कि बास सहाबा की, बास मुफस्सिरीन की राय ये है रमजान के बाद नफल रोजे सबसे ज्यादा जो अफजल हैं मुहर्रम के महीने में। मसलन पीर जुमेरात का रोजा सारा साल है, लेकिन मुहर्रम में ज्यादा अफजल है कि आप पीर जुमेरात का रोजा भी रखें। अय्याम 20 यानी उर्दू के एतबार से 13, 14, 15 तारीख, इन 3 तारीखों में हमारे नबी रोजा रखा करते थे। ये रोजे सारे साल रखना तो अच्छा है, लेकिन मुहर्रम में रखना ज्यादा अच्छा है, ज्यादा फजीलत वाला है। और एक हदीस है, तरगीब व तरहीब एक किताब है अब्दुल अजीम मुंसिरी रहमतुल्लाह अलैह की, उसके हवाले से एक बात आई, जो मुहर्रम में एक रोजा रखेगा, पूरा महीना कभी भी एक रोजा जो रखेगा इस मुबारक महीने में, अल्लाह ताला उसको 30 रोजे रखने का सवाब अता फरमाए। जो मुहर्रम में कोई एक रोजा रखेगा, अल्लाह ताला 30 रोजों के बकदर और 30 अय्याम के बकदर उससे रोजों का सवाब अता फरमाए। इसलिए जो अपने रोजे रखना चाहे रोजे इस महीने में रखें। एक बात आपसे कही गई। दूसरी बात, यौम आशूरा 10 मुहर्रम के ताल्लुक से कहा गया, ये दिन अस्मत वाला है। हमारे नबी ने इसमें रोजा रखा है। इस दिन का रोजा पहले फर्ज था, बाद में खत्म हो गया, अभी नफल है यानी मुस्तहब है और फजीलत वाला है। अलबत्ता जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला कि यहूदी भी 10 तारीख का रोजा रख रहे हैं, तो आपने सहाबा से ये कहा था कि हमें चूंकि यहूद की मुखालफत का हुक्म है, इबादात में भी उनकी मुशाबहत ना हो, आमाल में भी मुशाबहत ना हो। सुनो नौजवानों, हजरत क्या फरमा रहे, खालिफुल यहूद वन नसारा, यहूद की मुखालफत करो अपने पर्सनल लाइफ में, अपने नेचर में, अपने किरदार में, अपने अतवार में और अपने लाइफ में मुखालफत करो इनकी। और क्या मुखालिफत, उसका वक्त नहीं, वरना आपको बताता। आपने ऐसी मुखालिफत की है, अल्लाह अकबर। एक छोटी सी मिसाल दे दो। जब आप मक्का में थे, मक्का वाले सर की जो मांग निकाला करते थे, बीच में से निकाला करते थे। तो आपने मक्का में कहा था कि सर की मांग बीच में से नहीं, सीधी तरफ से निकाला करो, ताकि उनकी क्या हो जाए, मुखालिफत। फिर आप मदीना आए, मदीना में यहूद को देखा कि वो मांग इस तरह सीधी तरफ से निकालते बालों, तो आपने कहा कि तुम दरमियान में से मांग निकाला। सर के बालों की मांग को जुल्फे रखा है या बाल जमा रहा है, तो बीच में से मांग निकाले, ताकि यहूद की क्या हो जाए, मुखालफत हो जाए। तो खैर, हजरत को जब पता चला कि यहूदी 10 तारीख का रोजा रखते हैं, तो आपने ये कहा कि आइंदा साल इंशाअल्लाह, आइंदा साल हम 10 तारीख के साथ एक रोजा बढ़ा के रखें, चाहे 9 का हो या 10 का हो। लेकिन अल्लाह ताला को ये मंसूर ना हुआ, यानी हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आइंदा साल आने से पहले पहले, जैसे मुहर्रम है, इस साल आपने कहा था आइंदा का 25 का मिसाल के तौर पर जो मुहर्रम आएगा उसमें हम 2 रखेंगे, लेकिन आने वाले रबीउल अव्वल में आपकी वफात हो, आप आइंदा साल तक बाहयात नहीं रहे, अल्लाह के पास चले गए। लेकिन आपने तमन्ना जाहिर की थी, इसलिए अफजल है, आला है, बेहतर है, आप 10 तारीख के साथ एक रोजा और मिला लें। जैसे इस साल बुध का आ रहा है यौम आशूरा, तो आप मंगल को एक कर ले या बुध के बाद जुमेरात को उसके साथ मिला ले, 2 रोजे रख ले। ये अफसल है, क्या है, अफसल है, ज्यादा फजीलत वाला है, यहूद की मुखालिफत का अमल है।
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ 10 تاریخ کا روزہ تنہا رکھنا، سنگل رکھنا گناہ ہے، یہ مطلب نہیں۔ اگر کسی نے 10 تاریخ کا ہی فقط روزہ رکھا تو خلاف افضل تو ہے، لیکن منع نہیں ہے، وہ بھی جائز ہے، اس سے فضیلت مل جائے گی۔ لیکن سادہ فضیلت کس کو ہے؟ آپ ایک پہلے ملا دیں یا بعد میں ملا دیں، بلکہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک عمل بتا رہا سب کو، حضرت کی رائے تو یہ ہے، میرے نزدیک سب سے افضل یہ ہے آپ 3 روزے رکھ لیں، 9، 10، 11، یہ سب سے اعلیٰ بات ہے۔ 3 روزے رکھ لیں، سب سے اعلیٰ قسم کا عمل، اور 2 رکھے اس سے فضیلت میں تھوڑا کم، اور کوئی ایک ہی رکھے تو یہ بہت کم فضیلت والا ہے، لیکن منع اور گناہ نہیں۔ آیا سمجھ میں؟ مطلب ترتیب آپ کو بتا دیا، ہم بھی عمل کریں، مستورات سے بھی کریں۔ تو ایک بات آپ سے یہ کہا محرم کے بارے میں، عاشورہ کے بارے میں۔ عاشورہ کا دن صرف حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے فضیلت والا نہیں ہوا۔ یاد رکھنا، عاشورہ کا دن تو شروع سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے فضیلت والا چلا آ رہا ہے، فضیلت والا چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ نے شہادت حسین مزید بڑھ جائے، اس کا درجہ مزید اونچا ہو جائے، دن کا جو انتخاب کیا ہے وہ 10 محرم کو منتخب کیا ہے کہ 10 محرم میں شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ مزید ان کو فضیلت حاصل ہو جائے۔ ورنہ جیسے میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام اس دن کی تعظیم کیا کرتے، اور اس دن کے تعلق سے بہت من گھڑت روایات، موضوع روایات، غیر مستند باتیں، بغیر پروف کی باتیں چل رہی ہے، چلائی جا رہی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے اس باب میں، شہادت حسین کے باب میں، یوم عاشورہ کے باب میں اکثر روایات گویا کہ وہ گھڑی ہوئی ہوتی ہے، شیعہ کی اور رافضیوں کی وہ بنائی ہوئی روایتیں، عجیب روایتیں۔ وقت نہیں آپ کو سنا، عجیب باتیں ان لوگوں نے گھڑ لی۔ نعوذ باللہ، یہاں تک کہہ دیا شیعوں نے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حکم سے، ان کے اشارے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا۔ نعوذ باللہ، الیاذ باللہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، ساری امت کے ماموں ہیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، ہماری ماں کے بھائی ہمارے کون ہوئے؟ ماموں ہوئے۔ ہمارے نبی نے ان کے لیے بہت دعائیں دی ہے، کاتب وحی تھے، اس لیے حضرت کے باب میں کسی بھی طرح کا نعوذ باللہ کوئی سوچیں گا، عقیدہ رکھیں گا، اس کے ایمان کا مسئلہ بن جائے گا۔ سمجھے؟ تو بہت بڑی